السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ اے غافل انسان، اے اپنے انجام کو بھولنے والے انسان، اے اپنے نفس کو تباہی و بربادی میں ڈالنے والے انسان، اے مغرور و متکبر انسان، ہوشیار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، اب بھی تمہارے لیے وقت باقی ہے۔ اپنے نفس کو ہلاکت کے بھنور سے بچاؤ اور جلدی بچاؤ۔ کیا تمہارے کان میں ابھی تک یہ آواز نہیں پہنچی کہ رب العالمین فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اے پرانی چیز پر ناز کرنے والے انسان، اے دوسروں کی چیزوں پر فخر کرنے والے انسان، سن لو، تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب ایک دن ختم ہونے والی ہے، حتیٰ کہ تمہیں بھی یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں، بلکہ رب کا اعلان ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے زمین کی ہر چیز فنا ہو، ختم ہونے والی ہے۔ اس قانون الہی کے تحت تمہیں بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ جس طرح تمہارے آباء و اجداد اس قانون الہی کو ٹال نہ سکے، تمہیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اے اس روئے زمین کی مہکتی ہوئی اندلیبوں، کیا ہمارے پاس یہ خدائی اعلان کل من علیہا فان نہیں آیا؟ کیا تمہیں اس دن کی حاضری نہیں دینی ہوگی جس کے متعلق تمہارے رب، تمہارے مالک حقیقی نے متنبہ کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اے غافل انسان، کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائے گی اور جب تم آنکھیں کھولو گی تو خود کو قبر میں پاؤ گی؟ اور یاد کرو اس دن کو جس دن انسان گھبراہٹ کی وجہ سے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح نظر آئیں گے اور پہاڑ قہر الہی کی وجہ سے دھلی ہوئی روئی کی طرح۔ میری بہنوں، کیا یہ خبر تمہارے دلوں کے زنگ اور قلوب کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے کافی نہیں؟ تو آؤ رب العالمین کے اس فرمان کی طرف، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے غافل ناعاقبت اندیش بہنوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے سامان مہیا کرو، اس کٹھن منزل کو طے کرنے کے لیے اپنی زیادہ راہ کی کوشش کرو، جس دن کی مائیں اپنے کلیجے کے ٹکڑے نور چشم شیر خوار بچے کو وحشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتیں مارے خوف کے اپنی حمل ساقط کر دیں گی۔ اس دن کوئی جگری دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ رب کا فرمان ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور اے دیکھنے والے، تم اس دن تمام انسانوں کو مست متوالے دیکھو گے، لیکن سنو وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ رب العالمین کا عذاب نہایت سخت ہوگا جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا۔ اس قسم کے عذاب اور سختی کی باتیں سننے کے باوجود ہم بیدار نہ ہوئے تو
سے بیدار ہو جائیں گے، میٹھی میٹھی نیند کو بھول جائیں گے اور اپنے مالک کے حقیقی کے آگے سر جھکانے اور اس کے دربار میں آنسو بہانے پر نہیں بلکہ خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہم اپنے کیے گئے گناہوں سے نہایت ہی خلوص کے ساتھ تائب ہو جائیں گے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، خدا را اپنے آپ میں سدھار لائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکرى، جبکہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب اس حالت میں آئے گا کہ تمام فرشتے مارے ڈر اور وحشت کے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ جس دن جہنم کو میدان محشر میں گھسیٹ کر لایا جائے گا، اس دن انسان اپنے کیے گئے گناہوں کو یاد کرے گا، روئے گا، پشیمان ہوگا، سرنگوں ہو کر اپنے رب سے عہد کرے گا، اے مالک حقیقی، تو ہمیں ایک مرتبہ دنیا کے اندر اور بھیج دے، ہم نہایت ہی خلوص کے ساتھ تیری بندگی کریں گے، تیرے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ تو رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب کہاں وقت ہے، امتحان کا نتیجہ تو نکل چکا، اب رونے سے کیا فائدہ۔ ہمارے نبی کو فکر آخرت سے رونے کی فرصت نہیں تھی، تو بتاؤ اور انصاف سے بتاؤ، ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہوئے کس منہ سے قیامت کے دن آپ کے پاس کھڑے ہوں گے تاکہ آپ ہماری شفاعت کریں۔ میری بہنوں، اس ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو نبی کی تابع دار بن جاؤ، گرچہ اس وجہ سے تم دنیا اور اہل دنیا کے سامنے گرے ہوئے کیوں نہ ہو۔ اس کی اطاعت میں جان و مال جائے، اہل و عیال جائے، عزت و آبرو جائے، تب بھی کوئی پرواہ نہ کرو بلکہ اسے خوش نصیبی سمجھو۔ تب امید ہے جس دن تمام مضطرب نظر آئیں گے، تمام لوگ پریشان و بدحال نظر آئیں گے اور عذاب الہی کے خوف سے یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش کی مٹی ہو جانے کی آواز بلند ہوگی۔ اس وقت تم صحیح سلامت رہو گے اور امید ہے کہ ان لوگوں میں سے رہو گے جن کے لیے کہا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے بار الہ، تو ہم کو ایسے راستے پر چلا جس سے ہماری آخرت سنور جائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وقت موت اور موت کی بعد کی زندگی کو یاد کرتے رہیں اور ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔